نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخياركم وأبراركم وأفاضلكم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته آمنت بالله وصدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر حضرات علماء کرام، میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیز طلباء، بیان تو انشاءاللہ ہمارے قائد محترم حضرت مولانا عبدالمجید ہزاروی صاحب کا مفصلاً ہوگا، لیکن مولانا فضل خالق صاحب جو آپ کے امام اور خطیب ہیں، انہوں نے میرا اعلان کر دیا، تو اس لیے میں اپنی حاضری لگانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آج چونکہ یہ جو دن ہے بڑا مبارک دن ہے، تعلق علماء کے ساتھ ہے. الحمدللہ یہاں پر ادب آپ کو ملے گا. ہمارے جو عرب بھائی ہیں، بڑے اونچے خاندانوں سے ان کا تعلق ہے اور اونچے گھرانوں سے ان کا تعلق ہے. دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی نعمتیں، دین اللہ نے سب کچھ دیا ہے. اور حضور کا ارشاد ہے احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی. عربوں سے 3 وجہ سے محبت کرو، اس لیے کہ میرا تعلق عرب سے ہے. قرآن اللہ نے عربی میں نازل فرمایا ہے، جنتیوں کی جو زبان ہوگی وہ بھی عربی ہوگی. تو عربوں سے ہمیں محبت کا حکم دیا کہ ہم محبت ان سے ضرور کرتے ہیں، لیکن علماء سے جب وہ دور ہو گئے، علماء سے جب ان کو کاٹ دیا گیا، اب حرم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے عرب بھائی قرآن کی بڑی تلاوت کرتے ہیں. قرآن سے الحمدللہ تلاوت ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زمین کے اوپر رکھ دیں گے، اور بعد ایسے بھی ہوں گے کہ اس کے اوپر سر رکھ کر کے سو بھی جائیں گے. تو یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا مدرسہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فیصلے کے لیے تشریف لے گئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تکریم کے لیے تکیہ لایا، اور پھر جب تکیہ لایا تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس تکیے کے اوپر تشریف فرما ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تورات کا نسخہ لے آؤ، اور وہ گئے اور جا کر کے تورات کا نسخہ لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکیے کو آگے کیا اور تورات کا وہ نسخہ آپ نے زمین پر نہیں رکھا، اس تکیے کے اوپر رکھا.
اب تورات جو ہے آپ جانتے ہیں کہ محرف شدہ نسخہ ہے، اس کے اندر یہودیوں نے کتنی تبدیلیاں کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے اس نسخے کو زمین پر نہیں رکھا، تکیے کے اوپر رکھا۔ تو یہ تورات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب جو ہے وہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ جو کلام اللہ ہے اس کے ادب کا حکم دیا ہے کہ قرآن کو سرہانہ مت بناؤ، سرہانے کے نیچے مت رکھو، اور اس روشنی میں بیٹھ کر کے طالب علم پڑھ رہا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بچے مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے ہو، یہاں کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو طالب علم نے کہا کہ مسجد میں روشنی کا انتظام نہیں، یہاں روشنی ہے، روشنی میں پڑھ رہا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے کل مسجد میں چلے جانا، روشنی کا انتظام ہو جائے گا۔ دوسرے دن طالب علم مسجد میں گیا، روشنی کا انتظام تھا، اس نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ اس بندے کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرم۔ اسی سے اگلی رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سبتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی عزت کی، اللہ دنیا آخرت میں تمہیں عزتیں عطا فرمائے۔ اب دیکھو تینوں کے تینوں اشکالات حل ہو گئے۔ نسب میں اشکال تھا تو حضور نے سبتگین کا بیٹا کہہ کر کے پکارا، تو نسب کا اشکال ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، طالب علم کی دعا کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی، اور دنیا میں افضل لوگ کون ہیں تو وہ بھی معلوم ہو گیا کہ طالب علم جو ہے افضل ہے۔ تو وفشو حضور نے فرمایا کہ اس کی تعلیم کو جو ہے پھیلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے، جس نے حافظ قرآن کو اپنے کھانے پینے میں شریک کیا، اللہ تبارک و تعالی حافظ کے دل میں موجود ہر حرف کے بدلے میں اس انسان کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے، 10 درجات بلند فرمائیں گے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ اللَّهُ إِيَّايَ كَرَّمْتَ وَكَفَى بِهِ مُصِيبًا، قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ اس بندے سے فرمائیں گے کہ اس حافظ کا اعزاز، اس حافظ کا اکرام تو نے میری وجہ سے کیا تھا، یہ میرے قرآن کے اندر مصروف تھا، آج تجھے بدلہ دینے کے لیے میں کافی ہوں۔ تو اگر خود نہیں پڑھ سکتے، اولادوں کو نہیں پڑھا سکتے، تو کم از کم یہ جو دینی مدارس ہیں ان کے ساتھ ہم تعاون کریں تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا وفشو، اس کی تلاوت کو عام کرو، قرآن کو پھیلاؤ، قرآن کو عام کرو، وتغنوہ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن کو جو ہے اچھے لہجے کے اندر پڑھو، اقرأوا القرآن فی لحون العرب، آپ کا ارشاد ہے کہ قرآن کو عرب لہجے کے اندر پڑھا کرو۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن کا جو حافظ ہو تو دنیا کی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو مستغنی بنا دے، دنیا کے جو ساز و سامان ہیں ان کے پیچھے نہ جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ، جو قرآن کے اندر ہے اس کے اندر غور اور فکر کرو،